اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور آج گفتگو کریں گے کہ کرونا کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اصل میں کرونا کا بڑا شور ہے اور کئی لوگوں کی اس کے حوالے سے پیش گوئیاں ہیں۔ کچھ ایسی خبریں ہیں کہ یہ ایک جاندار جرثومہ ہے، کچھ ایسی خبریں ہیں کہ یہ ایک بے جان بیکٹیریا ہے، اور دنیا میں کیا حالت ہوئی، کتنا کچھ نقصان پہنچا اور ابھی یہ پہنچا رہا ہے، یہ تو آپ احباب سن ہی رہے ہیں خبروں۔ کچھ لوگوں نے اسی دوران بہت سی اس کے علاج بھی دریافت کیے، بتایا لوگوں کو، اور ایسے ہی ایک علاج کی وجہ سے جو جب ابتدا تھی کرونا کی تو ایران میں کافی اموات ایک ایسے ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں کافی انسانی جانیں چلی گئیں۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب ایک بہت معزز شخصیت اور بڑا نام، انہوں نے ابتدا میں بتایا کہ ایک تحقیقی رپورٹ پیش کی جو کراچی میں جامعہ کراچی کے تحت تھی کہ یہ بے جان جرثومہ ہے اور اس کے اوپر ایک چربی کا خول ہے جو گرم پر وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اور گرم موسم میں، اور پھر وہ دوسری جگہوں پر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے یہ بھی اب اس موضوع پہ بات مناسب نہیں ہے، بہت سن چکے۔ بہرحال جو آج سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ کہ اس دوران جو بہت عجیب و غریب چیزیں ہوئیں وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی۔ کبھی آپ کو سوشل میڈیا پر یا وہ دوستوں نے ایک دوسرے کو شیئر کیا، کبھی آپ کو اٹلی کی سڑکوں پہ کرنسی نوٹ پڑے ہوئے نظر آئے، کہیں کویت کا آسمان نیچے ہوتا ہوا نظر آیا، کہیں چائنا میں ایک جانور کو کرونا بتا کے کہ وہ زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا، لوگوں نے دیکھا اس کو۔ کہیں بچے پیدا ہوئے اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور آپ اس کا فلانی چیز کا کہوا پئیں اور اس سے یہ صحیح ہو جائے گا، اور توبہ استغفار کریں۔ اور بھی بہت سی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میری نظروں سے گزری بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو یقیناً من گھڑت چیزیں تھیں۔ رہی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، عذاب احباب گرامی آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کر جانے کے بعد کوئی عذاب آیا؟ پوری کوئی قوم جس طرح عذاب دیے جاتے تھے اس طرح کوئی عذاب پوری قوم ختم تباہ حضرت نوح علیہ السلام پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آیا، سیلاب کا، طوفان نوح، اور حضرت نوح کے جو کشتی میں سوار تھے وہ لوگ بچے، اور سب پوری کہتے ہیں آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے، تو پوری دنیا کا خاتمہ ہو گیا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہ، اور اس میں جو اللہ کے حکم سے چند چرند پرند کے جوڑے رکھے گئے تھے، اس سے پھر دنیا آباد ہونا شروع ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کسی پر زمین پلٹ دی گئی، کسی پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، کسی کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، کسی پہ طوفان سیلاب، کسی پر پتھر برسائے گئے، چنگھاڑ کا عذاب۔
غرض یہ کہ نافرمان قوموں پر جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بنا کر بھیجے تھے ان کا کہا نہیں مانا تو ان پر عذاب آئے. تو عذاب کی صورت تو یہ کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی، اور ظاہر ہے عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ جس طرح ماضی میں طاعون، خسرہ اور اس طرح کی وبائی امراض جو آئے وہ بھی ظاہر ہے وہ ذریعہ کوئی بھی ہو اور اللہ کی قدرت شامل ہوتی ہے کسی بھی دکھ میں، رنج میں، خوشی میں، تکلیف میں، عزت میں، ذلت میں. انسان کے اپنے کرتوتوں کے ساتھ پھر اللہ کی قدرت حرکت میں آتی. تو یہ جو بھی ذریعہ ہو، جیسا بھی ہو، بہرحال ہے تو اللہ کی طرف سے. اسے آزمائش کہہ لیں، عذاب میں نہیں سمجھتا. عذاب میں تو پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ اگر آپ اس کورونا کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ اگر اس کی ہسٹری کو جب سے یہ شروع ہوا ہے جب سے اب تک دیکھیں گے تو مغربی ممالک کے بنسبت جو مسلمان ممالک ہیں اس میں اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہیں. اس میں آپ بنگلہ دیش کی مثال ایک لے سکتے ہیں، بہت کم نقصانات ہیں. پاکستان، افغانستان اور جو مسلمان ممالک ہیں اس میں بہت کم ہوا ہے. اور یہ یقیناً ان کی قوت مدافعت کا تعلق ہوگا یقیناً، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو امان ہوگی. تو یہ جو کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ کا عذاب اور اس طرح، یہ ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اسے ہماری مشکل کو آسان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کیونکہ کبھی کبھی احباب سوچتا ہوں کہ جن قوموں پر عذاب لائے گئے اور جن وجوہات کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، وہ حضرت شعیب کی قوم، حضرت نوح کی، حضرت لوط کی اور دوسرے پیغمبران کی. کبھی غور کریں کہ اس وقت وہ تمام برائیاں جو ایک قوم میں تھیں، کسی ایک قوم میں، وہ سب کی سب اس وقت ہم میں موجود ہیں. کم تولنا، جھوٹ بولنا، قتل غارت گری کرنا، زنا کرنا، ہم جنس پرستی، سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی ایک قوم ایک بہت بڑے گناہ، نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے تباہ کر دی گئی. زمین پلٹ دی گئی، آسمان سے پتھر برسائے گئے. لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں ہے. کہیں بھی کورونا ہو یا کچھ بھی، آپ نے نہیں سنا کہ فلانا پورے کا پورا ملک تباہ ہو گیا، وہاں کوئی ایک آدمی نہیں بچا. ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً یہ وجہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مستند ہے، کئی جگہوں پہ پڑھی، کہ غالباً جب طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو رسول اللہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے جو جہاں ہے وہیں رہے اور آگے نہ نکلے تاکہ یہ نہ پھیلے. کچھ رنجیدہ تھے. پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ آج آپ کو افسردہ پاتے ہیں، رنجیدہ پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعا کی تھیں، جو میری 2 دعا قبول کی گئی ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا شرف نہیں بخشا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا؟ تو بتایا کہ ایک دعا تو میں نے یہ کی کہ اے اللہ، میری امت کسی بیماری میں
ایک ساتھ ہلاک نہ ہو جائے، ختم ہو جائے یعنی. تو دعا کی قبولیت ہوئی کہ نہیں، آپ کی امت ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی. پھر تھا کہ کوئی دشمن ایسا اس امت پر حاوی ہو جائے کہ اس کو ہلاک کر دے اور میری امت بالکل ختم ہو جائے. دعا قبول ہوئی کہ ایسا بھی نہیں ہوگا. پھر ہوا کہ میری امت آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ کے ایک دوسرے کو مار کے ختم نہ ہو جائے. تو کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے ہی آپ کی امت کو آزمائش میں ڈالیں گے. تو عذاب تو نہیں ہوا، آزمائش اسے کہا جا سکتا ہے. ہم آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کہا، ان ساری برائیوں جن کی وجہ سے ایک قوم پر عذاب آیا، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے. پھر بھی بے انتہا احسان عظیم ہے، جس کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ ایک زمین ہلا دیتے، جھنجھوڑ دیتے، بیک وقت پوری دنیا کی زمین ہلا دیتے اور بہت بڑا نقصان ہوتا. پتہ نہیں دنیا میں کوئی بچتا کہ نہ بچتا. سمندر کو بفر دیتے، ابال دیتے. سب کو پتہ ہے ہم کتنے حصہ اس زمین پر پانی ہے اور کتنی خشکی ہے. سیکنڈوں کا کام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ ہم عذاب میں ختم نہیں کریں گے، تو اللہ کا بڑا احسان ہے. ورنہ اگر دیکھیں کہ میں نے جو پڑھا، لڑکیوں کو قتل کرنا، دفنا دینا، زندہ دفنا دینا، ہم جنس پرستی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، نبی کی نافرمانی کرنا، کیا کچھ نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں جھوٹ، زنا میں نے نہیں ایسا ان وقت جہالت میں پڑھا. معصوم بچوں کے ساتھ زنا، بچوں کے ساتھ زنا، کوما میں بیٹھی ہوئی لیٹی ہوئی مریضہ کے ساتھ زنا، قبر میں دفنائی گئی خاتون کے ساتھ زنا، اور قتل، غارت گری، جھوٹ، فریب، دھوکہ، نافرمانی، یہ تو عام ہے. کیا کوئی پتھر کی بارش ہوئی؟ کیا شکلیں تبدیل ہوئیں؟ کیا آسمان سے پتھر برسے؟ چنگاڑ کا عذاب آیا؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے کہ آپ نے ہمارے لیے آخر وقت تک اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نہ جانے کیا کیا مہربانیاں کروا لی. ورنہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا تھا کہ ہم لوگ زندہ بھی رہ پاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بولنے کی توفیق دے. اور یہ جو خرافات ہے، اس سے انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے کہ اس میں یہ علاج کیا جائے، وہ علاج کیا جائے، جو ڈاکٹر ماہرین کہتے ہیں وہی کیا جائے. اللہ تعالیٰ اب تو یہ لاک ڈاؤن بھی ہمارے لیے ایک وبا بنتا جا رہا ہے. بہت بہت غریبوں کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بیماری کو، اس وبا کو ہم پر سے ہٹائیں، اور یہ جو بندش لاک ڈاؤن کی ہے اس کو ختم فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بے شک ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اسی طرح
اس سے بہتر اور پاکیزہ زندگی کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا، ہم سب کا، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔